الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان کاروبار سے اور انسان ایسے کاموں سے پریشان ہے، چاہے وہ پریشانی گھریلو اعتبار سے ہو، چاہے وہ پریشانی کمائی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ پریشانی سکون کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ پریشانی جادو ٹونے کے لائن سے ہو، چاہے وہ پریشانی جنات کے لائن سے ہو، ہر پریشانی کا حل قرآن کریم کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ کوئی پریشانی، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے پیدا نہ کیا ہو۔ ہر پریشانی کے لیے اللہ نے حل بتا دیا، ہر بیماری کے لیے اللہ نے دوا بتا دیا، طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا ہے۔ آج ہر انسان اپنے دل میں مایوسی کو اس طرح لا رہا ہے کہ گویا کہ اس پریشانی کا، اس مصیبت کا، اس بلا کا کوئی حل نہیں ہے۔ آج 99% لوگ پریشانی کے عالم میں اس لیے مبتلا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر امید ختم ہو چکی ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی ذات پر امید جس نے باندھا ہے، اللہ کی رحمت سے جس کو بھروسہ ہے، جس کو امید ہے، وہ آدمی کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تمہیں کوئی پریشانی آ رہی ہے تو میری طرف رجوع کرنا، تمہیں کوئی مصیبت آ رہی ہے تو میری طرف رجوع کرنا۔ اگر تمہیں جادو ٹونے کی وجہ سے تم پریشان ہو تو میں قرآن کریم کے اندر بھی اس کا حل رکھا ہے۔ اگر تمہیں کوئی جنات پریشان کرتا ہے اس کا بھی حل قرآن میں اللہ نے رکھا ہے۔ آج اکثر لوگ پریشان ہیں، کوئی جادو ٹونے کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اس ناپاک عمل کے ذریعے سے لوگوں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ان جیسے تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور تمام تکالیف سے، اور خاص کر کے جادو ٹونے سے، جادوگروں کی جادوگری سے، جناتوں کی شرارت سے آپ لوگ اگر بچنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو آج ایک ایسا قرآنی آیت بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ ان تمام پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ تمام چیزوں سے خلاصہ، اور اس تمام چیزوں کو میں خلاصہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے، اس وظیفے سے آپ کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اس وظیفے سے آپ گھریلو لڑائی جھگڑے کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے ورد سے، اس قرآنی آیات کے ذریعے سے آپ اپنے کاروبار میں ترقی پا سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے آپ اپنے اوپر، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں اور اپنے مال میں اگر کسی نے جادو کیا ہے تو اس جادو کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ختم فرمائیں گے، اور زندگیوں میں چین و سکون، راحت و عزت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ذکر میں تمہیں سکون ملے گا، میرے ذکر سے ہی تمہیں سکون ملے گا۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے یاد میں ہمیشہ ڈوبا رہے، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھے۔ انشاءاللہ کبھی آپ کی زندگیوں میں کبھی بے برکتی، بے چینی، کبھی پریشانیاں آپ کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے انسان
ان تمام چیزوں کو آج چھوڑ رکھا ہے. وظائف بطور پریشانی، اگر کسی نے بتا دیا کہ یہ پریشانی کے وقت یہ وظیفہ پڑھا جائے تو اس کو لوگ پریشانی ختم ہونے تک ہی اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کوئی نہیں کرتا آج. قرآن کریم کے تلاوت کو لازم نہیں پکڑتے، قرآنی آیات کا ورد نہیں رکھتے. اور لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ آپ ہمیں کوئی تعویذ دے دیں، ہم گلے میں ڈال دیں گے اور مسئلہ ختم ہو جائے گا. اللہ نے ہمارے لیے قرآن دیا ہے، ہمارے ہاتھ میں اللہ نے قرآن کو دیا ہے. ہر وقت تعویذات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ہر وقت تعویذات کو ہی اپنا مقصد کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے. قرآن کو لے، قرآن کو اللہ نے بنایا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے. ہمارے ہر مسئلے کے حل اللہ نے قرآن کریم کے اندر رکھا ہے. قرآن کو تو پڑھے تو صحیح. ہم قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں کاروبار ہمارا ٹف ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے تدبیریں کرتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے، یہ نقصان کو اس کا بھرپائی کرنے کے لیے ہم تدبیریں کرتے ہیں. سوچتے ہیں کہ میرا کاروبار کیوں ٹف ہو رہا ہے. تو اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ اس پریشانی کے پیچھے دوڑتے ہیں، کیوں ہو رہی ہے یہ پریشانی ہمارے تک آئی کیوں ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہمارا ایمان برباد ہو رہا ہے، ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہے، ہماری زندگیاں کٹ رہی ہے. کبھی ہم نے قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھا کہ میرا رب قرآن میں کیا کہتا ہے، میرا اللہ مجھے کیا ہدایت دیتا ہے، میرا اللہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کبھی نہیں کہا. تو ان تمام چیزوں کو لازم پکڑیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ تک ضرور آئے گی. تو ان تمام پریشانی کے لیے، خاص کر کے جادو ٹونے سے آپ بچنا چاہتے ہیں، جادو ٹونے کا شکار آپ بنے ہوئے ہیں، آپ کے گھر والے بنے ہیں، آپ کے اولاد بنی ہے، آپ کے کاروبار بنا ہوا ہے، تو ان لوگوں کے لیے خاص وظیفہ ہے. اس وظیفے کو آپ مغرب کے نماز کے بعد اور اسی طرح سوتے وقت، سونے سے پہلے آپ کو 101 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے 2 وقت آپ کو 101 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کرنا ہے، پھر پانی میں دم کر کے وہ پانی، اگر پورے گھر والے پریشان ہیں تو پورے گھر والے اس پانی کا استعمال کریں. اگر پورا گھر والے پریشان نہیں ہے، جس کو پریشانی ہے وہ خود استعمال کرے، وہ پانی پیے. تو یہ عمل آپ کو کرنا ہے 21 دن تک. 21 دن تک آپ کو کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو نجات دیں گے. وہ آیت یہ ہے سورہ یاسین کے اندر، آیت نمبر 58، سلام قولا من رب الرحیم. یہ آیت کا ورد کرنا ہے. اسکرین پر بھی آپ اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں. سلام قولا من رب الرحیم. یہ آیت کو آپ کو 101 مرتبہ بعد نماز مغرب، یعنی مغرب کے نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے اور پانی میں بھی دم کرنا ہے. اس پانی کو پورے گھر والے بھی پیے اور اپنے لیے بھی استعمال کرے. تو اس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جادو ٹونے سے، جناتوں کی شرارت سے، بے برکتی سے، بے چینی سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.